أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ بلد کی 3 آیتیں آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 7 تک کی تلاوت کی گئی ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے تعلق سے ذکر کیا تھا کہ ہم نے انسان کو فی کبد بڑی مشقت میں ہم نے پیدا کیا۔ انسان کی پوری زندگی مشقتوں اور پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے، کبھی بیماریوں کی شکل میں، کبھی نقصان کی شکل میں، کبھی کسی کی موت کی شکل میں۔ بہرحال زندگی انسان کی پریشانی اور مشقت میں ہے۔ اب یہاں انسان کی ایک فطرت کا اللہ نے ذکر کیا، فرمایا ایحسب، انسان یہ گمان کرتا ہے، ان لن یقدر علیہ احد، کہ اس کے اوپر کوئی قادر نہیں ہے۔ یعنی انسان جب تھوڑا سا مال آ جاتا ہے، پیسہ آ جاتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کے اوپر قادر نہیں ہے، جو وہ چاہے وہ کرے، کوئی اس کے اوپر اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، وہ اپنے اوپر کسی کو قادر نہیں سمجھتا۔ جب جوانی کا جوش رہتا ہے، رگوں میں خون دوڑتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کے اوپر نہیں ہے یا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، اور انسان یہ بھی کہتا ہے اہلکت، میں نے ہلاک کیا، مالا یعنی مال کو، ہلاک کا مطلب انفق ہے، میں نے خرچ کیا مال کو، لبدا کے معنی بہت زیادہ۔ انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے مال کو ہلاک کیا، مطلب میں نے اپنے مال کو بہت زیادہ خرچ کر دیا، غریبوں میں میں نے لٹا دیا، اور میں نے جو ہے لوگوں کا خیال رکھا، تو اب مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے، اللہ مجھ سے سوال نہیں کرے گا۔ جب مال میں نے خرچ کر دیا اور میں نے لوگوں کی مدد کر دی، بہت میں نے مال کو لٹا دیا، تو اب مجھے فکر کرنے کی کیا بات ہے؟ لیکن اللہ فرماتا ہے ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ اللہ دیکھ رہا ہے کہ تو کیسے مال کو لٹا رہا ہے، مال کیسے خرچ کر رہا ہے، یہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ہر انسان سے 5 سوال جب تک نہیں ہوں گے، انسان کے قدم میدان محشر سے نہیں ہٹ سکتے۔ ان 5 سوالوں میں 2 سوال مال کے تعلق سے ہوں گے کہ مال کو کیسے کمایا اور مال کو کیسے خرچ کیا، کمانے کے ذرائع کیا تھے، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے، لوگوں کو دھوکے دے کے کمایا، لپا ڈپی کر کے کمایا، جھوٹ بول کے کمایا۔ پہلا سوال کمانے کے تعلق سے ہوگا، اور اگر حرام سے کمایا تو پھر جنت میں داخلہ بڑا مشکل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جسم، جو گوشت حرام مال سے پلا ہو، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، بلکہ وہ جسم کے لیے جہنم میں زیادہ مستحق ہے، کیونکہ حرام مال ناپاک ہے، خبیث ہے، اور کوئی انسان اپنے خبیث وجود کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جنت تو نیک لوگوں کے لیے ہے، جنت تو متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے۔ اور اگر مال کمانے میں اس نے احتیاط نہیں کیا اور مال کمانے میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کی، لوگوں کو دھوکے دیتے رہا، جھوٹ بولتا رہا، غلط طریقے سے ناجائز قبضے کرتا رہا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام جسم جہنم کا زیادہ مستحق ہے۔ اور اگر یہ حرام کمانے والا، اگر یہ عقیدہ اس کا صحیح تھا، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں جلائے گا، اور جہنم میں جلانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ وہ اللہ پھر اپنے مشیت کے اعتبار سے اس کو جنت میں ڈالے گا۔ لیکن اگر حرام کمانے والے کا عقیدہ ہی خراب تھا، تو پھر پوری کی پوری بربادی اس کے لیے ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے اسی کا ذکر کیا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے فلاں خرچ کر دیا، وہ یہ گمان نہیں کرتا، اللہ دیکھ رہا ہے اس کو کیا خرچ کر رہا ہے، کیا کما رہا ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اور اہم چیز عقیدہ ہے، عقیدے کے بغیر اگر تو پوری دنیا پہ خرچ کر دے، اگر غریبوں کا خیال رکھے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے عبداللہ بن جدعان کے بارے میں سوال کیا تھا، جو حاجیوں کی خدمت کرتا،
جو حاجیوں کو ستو کھول کر پلاتا تھا کہ اے اللہ کے نبی کیا اس کی یہ نیکیاں کل قیامت کے دن اس کو کچھ فائدہ دے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کیونکہ اس نے کسی وقت بھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ قیامت کے دن مجھے جو ہے عذاب سے تو بچا۔ کبھی اس کو قیامت کے اوپر ایمان نہیں تھا، تو اس کی پوری نیکیاں برباد ہو جائے گی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ کوئی اس پہ قادر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، جب چاہے اس کو پکڑ لے، جب چاہے اس پر مواخذہ کرے۔ اور قوم عاد قوم سمود نے بھی یہی کہا تھا، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ نے جواب دیا، کیا یہ بھول گئے جس اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے؟ تو یہاں انسان کی بدعقیدگی کی نفی کی گئی کہ انسان کبھی یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کی قدرت سے باہر ہے، نہیں۔ اور پھر انسان یہ کہہ کر بھی خوش نہ ہو کہ ٹھیک ہے، میں نے مال اگر غلط طریقے سے بھی کمایا ہے تو میں نے اتنا مال خرچ کر دیا، اتنے غریبوں کی مدد کی، اتنا میں نے لوگوں کا خیال رکھا کہ اب اللہ مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا، میں نے بہت زیادہ لوگوں کی مدد کی۔ نہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس کے ایک ایک عمل سے واقف ہے، وہ کیسے کما رہا ہے اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور وہ کیسے خرچ کر رہا ہے اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ یہ ایسے مطمئن نہ ہو جائے کہ میں نے غریبوں کی شادی کرا دی، میں نے غریبوں کی مدد کر دی، میں نے جو ہے لوگوں کا خیال رکھا، اب اللہ مجھ سے سوال نہیں کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو اگر لٹا بھی گیا حرام مال سے تو وہ جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صرف حلال مال کو قبول کرتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے اللہ پاک ہے اور اللہ پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے طریقے ہیں کہ جو ہے مالداروں کو لوٹتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، یہ نکسلائٹ کا اصول ہے، یہ اسلامی اصول نہیں ہے۔ جس کو دینا ہے اس کو نہیں دیتے اور غریبوں کو آپ لنگر کھلا رہے ہیں، غریبوں میں کٹ بانٹ رہے ہیں، کیا ایسا مال اللہ قبول کرے گا؟ بھائی جس کا حق ہے پہلے اس کو دو، جس کا مال ہے پہلے اس کو ادا کرو، جس کا قرضہ ہے پہلے آپ اس کو دو۔ جب وہ آپ نے ادا کر دیا اور آپ کا مال ہے تو اب کیا کرو؟ آپ غریبوں اور مستحقین کو پہ خرچ کرو۔ لوگوں کو باقی ہیں اور غریبوں میں آپ لٹا رہے ہیں، غریبوں کو کھلا رہے ہیں، تو ایسا یہ اسلامی اصول نہیں ہے، بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے جس کا مال ہے اس کو ادا کرو، قرض ادا کرو، لوگوں کا مال ادا کرو، پھر اس کے بعد آپ اپنے مال جو آپ کا اپنا مال ہے وہ غریبوں پہ خرچ کرو۔ مال آپ کا نہیں ہے، دوسروں کا مال آپ لٹا رہے ہیں، تو یہ اسلامی اصول کے خلاف ہے۔ تو یہاں اللہ نے اسی چیز کا ذکر کیا کہ انسان مال لٹاتے ہوئے یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس کو نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور کل قیامت کے دن مال کے تعلق سے خاص کر دو سوال مجھے اور آپ کو، ہر انسان کو دینے ہیں۔ کیسے ہم کما رہے ہیں؟ اپنی مرضی سے ہم مال نہیں کما سکتے۔ اور دوسرا اہم سوال، کمانے کے بعد پھر ہم کیسے خرچ کر رہے ہیں؟ حرام چیزوں میں اڑا رہے ہیں یا حلال طریقے سے ہم اپنے مال کو خرچ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔